نہایت ادب نال ملتمس جناب بہت علمی ادبی اور بہت پیاری شخصیات ذکر محمد و آل محمد دی دعوت دے رہے ہیں جناب سرکار علامہ قبلہ حسنین عباس صاحب نو کہ رونوں کے ممبر امان انہاں دی صحت و سلامتی اور اپنی صحت و سلامتی واسطے رسول دے پتر دے اکھاں بند کر کے صلوات کلوز کر لیں تھوڑا اچھا تھوڑا دور کریں ہاں بس صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے تعجیل حجت دوراں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ الصلوات برائے سربلندی ذکر شہ کربلا عادتاً نہیں عبادتاً صلوات آئیے مل کر ابتدائی مجلس میں جمیع شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں منتظمین صف ازا کے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے کوچ کر کے ان کے ایصال ثواب کے لیے ولا والوں کی نگری سے جتنے شیعان حیدر قرار دنیا چھوڑ چکے اور بالخصوص ان مرحومین مومنین و مومنات کے واسطے کہ جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد و آلہ الاطہار صلوات یہ پنکھا میرے والا پنکھا بند کر دیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الہاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد
ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي الشبير والشبر قاسم طوبى والسكر أشجع المتين أشرف المكين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قالت زينب بنت علي بن أبي طالب فقد كيدك وآسايك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جس کے دل میں آل محمد کی مودت جس قدر معجزن ہے، عادتاً نہیں عبادتاً زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے پرخلوص حسینی صلوات کی تلاوت فرمائیں. سامعین زیوی کار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، عاشقان عباس علمدار، وہ مجالس عزا کی جو تمام دن ہوتی رہتی ہیں، اس میں انسانی سائیکی ہے کہ 2 4 5 6 گھنٹے مسلسل جب وہ بیٹھا رہتا ہے تو تھکاوٹ اس کے مزاج پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے. اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پہلے ہی جملے سے اذہان عالیہ ہمارے ساتھ ملائیے گا. خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہیں ہم جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کے زمین پہ آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں. جب زمین پہ بیٹھ کے کچھ لوگ آل محمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، صاحب دمت الثاقبہ نے اس روایت کو لکھا. زمین ذہن زرخیز ہو جائے تو میں موضوع کی طرف آ جاتا ہوں کہ جب زمین پہ بیٹھ کے کچھ لوگ محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آسمان کے ملائکہ کچھ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ ملائکہ دوسروں سے پوچھتا ہے یہ بندے کون سے ہیں جو اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے، روایت کے الفاظ ہیں فی قلتہم و کثرت عدوہم، آخر یہ لوگ کون سے ہیں جو خود تو تھوڑے سے ہیں، ان کا دشمن زیادہ ہے، اس کے باوجود علی علی کر رہے ہیں، علی کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایک گروہ ملائکہ اور آگے بڑھتا ہے اور ان کے سوال کے جواب میں کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو بندے زمین پہ بیٹھ کے علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، علی کا ذکر کر رہے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے علی علی کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. یہ فضل الہی ہے علی علی کرنا، یہ کرم الہی ہے علی علی کرنا، یہ عطا خدا ہے علی علی کرنا. اس سے بڑا فضل کوئی نہیں ہو سکتا. یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، یہ جو آپ بیٹھ کے علی کا ذکر سن کے علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، پڑھنے والے صاحبان ممبر، چاہے وہ قصیدہ خان ہوں، چاہے وہ منقبت خان ہوں، چاہے وہ ذاکرین حسین ابن علی ہوں، چاہے وہ خطبہ ہوں، جو آ کے علی کا ذکر کرتے ہیں، آپ شیعان حیدر کرار علی کے نام کا نعرہ سن کے
جھومتے بھی ہیں مسکراتے بھی ہیں، دراصل آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ ہم بتائیں، جملہ ایک ہی ہے، جھولیوں میں باندھ کے لے جائیے گا۔ ہم اور آپ علی کے نام کے نعرے لگا کے اپنی ماؤں کے پاکیزہ ہونے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ شجروں کی طہارت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہم اور آپ مل کے۔ آئیے موضوع سخن کو کھولتے ہیں۔ یہ ایام چہلوں میں امام عالی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے ایام ہیں، اور چہلوں میں امام عالی مقام حسین ابن علی صرف رونے کا نام نہیں ہے، اگرچہ رو رو کے مر بھی جائیں تو تمام عمر حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن زمانہ یہ نہ سمجھے کہ چہلم فقط رونے کا نام ہے، بلکہ حسین کی فتح کے اعلان کو حسین کا چہلم کہا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کس نے کیا فتح؟ دلیل لے لیجئے کہ جو شام علی ابن ابی طالب کی جنگوں سے فتح نہیں ہو سکا، وہ شام 2 خطبوں نے فتح کر دیا تھا۔ آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، یہ منزل فضیلت ہے۔ وہ شام 2 خطبوں نے فتح کر دیا تھا، ایک خطبہ حضرت سجاد کا، ایک خطبہ حضرت زینب کا۔ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ آل محمد کی مستورات لڑی نہیں ہیں، جیسے یہ لڑی ہیں ایسے لڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی کہ وہ تلوار کی جنگ کرے۔ البتہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ کردار اور خطبے کی جنگ کر سکتی ہے، اور تلوار سر اڑاتی ہے، خطبہ نسل چیرتا ہے۔ بی بی نے بھی کردار اور گفتار کی جنگ کی ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ عورت تلوار اٹھا کے میدان میں آئے۔ شیعہ سنی صاحبان، شریعت اجازت نہیں دیتی عورت کسی سواری پہ سوار ہو کے میدان میں آئے۔ شریعت تو حضور اس کی اجازت نہیں دے رہی، البتہ شریعت عورت کو گفتار کی اجازت دے رہی ہے، اور وہی گفتار بی بی سلام اللہ علیہا نے استعمال کی دربار یزید میں۔ 2 خطبات ہیں، ایک مولا سجاد کا خطبہ ہے، وہ موضوع سخن نہیں، ایک بی بی زینب کا خطبہ ہے۔ ڈفرنس کیا ہے ان دونوں خطبات کے اندر؟ اگر مولا سجاد کا خطبہ آپ اٹھائیں تو اس پورے خطبے کے اندر مولا سجاد نے ولایت علی پڑھی ہے، آلموسٹ 99 کے قریب اہل علاقہ مولا سجاد نے ولایت علی پڑھی ہے۔ بی بی زینب نے پورے خطبے کے اندر ولایت نہیں پڑھی، بی بی نے پورے خطبے کے اندر یزید کو اس کی اوقات بتائی ہے، یزید کو اس کی حیثیت بتائی ہے۔ اور میں جملے کا وزن نہیں بنا رہا، میری عادت یہ ہے کہ میں بھاگم بھاگ میں کبھی مجالس اعضاء پڑھا نہیں کرتا۔ آپ سے جو ہماری ٹائم کی کمٹمنٹ ہوئی وہ ایسی تھی کہ نہ ہم پہلے کوئی پڑھ سک رہے تھے نہ ہم بعد میں کوئی پڑھ سک رہے ہیں، البتہ اس کے بعد ہمیں کوئی آلموسٹ 300 کلومیٹرز کا سفر کر کے جانا ہے، تو جتنے موجود ہیں میرے لیے 1.25 لاکھ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ میں بھی چاہوں گا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے بزرگان سے دعا اور جوانوں سے تائید لوں۔ بی بی نے پورے خطبے میں ولایت علی نہیں پڑھی، اٹھائیے خطبہ زینبیہ بھی، میں اس کا اقتباس بھی پڑھتا ہوں۔ بی بی نے پورے خطبے میں یہ بتایا ہے یزید تیری حیثیت کیا ہے، 100 150 200 300 400 500 جتنے بھی بیٹھے ہوں گے، میں کوئی آپ کی داد لینے کے لیے آیا ہوں۔ داد آپ نہ بھی لے تو پنجاب کے لگے مجمع ہزاروں کے داد دیتے ہیں، لیکن اگر ضمیر بولے تو پھر بولیے گا ویسے جیسے حسینی کا بولنا حق بنتا ہے۔ بی بی نے پورے خطبے میں یزید کو بتایا یزید تیری حیثیت کیا ہے۔ مولا سجاد نے پورے خطبے میں بتایا ہماری ولایت کیا ہے۔ سجاد مرد تھے، زینب مستور تھی، جملہ آپ کے حوالے۔ سجاد نے بتایا ہم کون ہیں، بی بی زینب نے بتایا تو کون ہے۔ سجاد مرد ہو کے تولا کر رہا تھا، زینب مستور ہو کے بے شمار۔ جو مرد ہو کے ولایت پڑھے اسے سجاد کہا جاتا ہے،
جو مستور ہو کے بے شمار کرے اسے حضرت زینب کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے شام نصاب ہے مجلس حسین کا۔ آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر حالات سخت ہیں تو تولا کر لیجئے، تبرہ چھوڑ دیں۔ نہیں، سینوں پہ گولیاں کھائیں گے، تبرہ نہیں چھوڑیں گے۔ بی بی زینب نے نصاب دیا نا، اور شہید محسن نقوی کے مصر امر ہو گئے۔ اسی لیے محسن نقوی نے کہا تھا ہر چیز کی ایک تسکین ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کی تسکینوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے موالیان حیدر کرار کے دلوں کی تسکینوں کا پتا ہے کہ ولا والوں کے دلوں کی تسکین کیا ہے۔ یہی شہید محسن نقوی نے بیان کیا تھا، تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم، دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم، دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ ارے جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ اور جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ تو یہ تبرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں کیا تھا۔ آپ آمادہ ہیں میں پڑھوں وہ تبرہ جو علی کی بیٹی نے کیا؟ ایک ایسی صلوات پڑھیے گا ہمارا پڑھنے کا جی چاہے اور زیادہ۔ نہیں باجماعت نہیں تھی، پچھلوں نے نہیں پڑھی، باواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائے۔ صلی اللہ جی شکریہ منڈی والو، آپ شاد و آباد رہیں۔ علی کی بیٹی کو جلال آیا جب یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، بھئی نام لینے پہ تو ایف آئی آر نہیں ہے نا، میں نے تو اس کا پورا شجرہ لیا۔ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، اس نے جسارت کی، جلال آیا علی کی بیٹی کو، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا۔ جلال میں بی بی نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قامت زینب بنت علی ابن ابی طالب فقالت الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول، ثم کان عاقبۃ الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسارى ان بنا هوانا علیہ وبک علیہ کرامۃ وان ذلک لعظم خطرک عنده فشمخت بأنفك ونظرت في إدفك جزلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين من العدل يا ابن الطلقة تقديرك حرائرك وإماك وصوتك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحايا قد هتكت صدورهن وابديت وجوههن فكد كيدك وساسايك وناصر جهدك فوالله لا تمحو ذکرنا۔ اقتباس میں نے تمام کیا علی کے بیٹے کے، علی کی بیٹی کے خطبے کے پہلے جملے کا استقبال کیجئے گا۔ حسین مدینہ سے چلے تھے، مکہ میں آئے تھے، مکہ سے ہوتے ہوتے کربلا میں آئے، 114 کے قریب خطبات میرے مولا واقع امام حسین علیہ السلام نے دیے۔ کسی نے کبھی خطبہ سن کے یہ نہیں کہا ارے علی بول رہے ہیں، علی کا لہجہ ہے، مولا علی کے بیٹے خطبے دیتے رہے۔ امام حسن نے اپنے عہد میں خطبات دیے، کسی نے سن کے نہیں کہا علی بول رہے ہیں، علی کا لہجہ ہے۔ مولا عباس کا منسوب خطبہ، مولا کا خطاب، مولا کا رجس، کسی نے سن کے نہیں کہا علی بول رہے ہیں، علی کا لہجہ ہے۔ حتیٰ مولا سجاد کا خطبہ کسی نے سن کے یہ نہیں کہا علی بول رہے ہیں، علی کا لہجہ ہے۔ یعنی علی کے بیٹے بولتے رہے، اپنے لہجوں میں خطبات دیتے رہے، لیکن علی کی بیٹی بولی، پوچھنے والے پوچھتے تھے کیا علی زندہ ہو کے آگے؟ یعنی علی کے لہجے میں خطبہ دیا، آنکھوں پہ ضبط، اٹھتے ہاتھ سلامت رہے، جو بلا منزل فضائل کا ہے۔ علی کی بیٹی بولی تو پوچھنے والے پوچھتے تھے کیا علی زندہ ہو کے آگے؟ ہو بہو علی کا لہجہ ہے۔ پوری تاریخ میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جو علی نہیں تھی اور علی کے لہجے میں بولتی رہی۔ ایک دربار میں علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، ایک معراج کی رات اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو۔ اللہ اکبر، حضور آپ جی، یہ عشق علی کی جوانیاں سلامت رہے۔ یہ جوانی ہے عشق علی کی جو بولتی ہے،
دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی. البتہ سوشل میڈیا کی وساطت سے بات بہت دور دور تک جاتی ہے، یہاں رک کے بات کرنا چاہتا ہوں. خالصتاً عقائد کی بحث ہے، سالہ سال حوزہ علمیہ کی محنت کا نتیجہ چند دقیقوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اللہ متکلم ہے، اس کی بہت سی صفات ہیں، صفات ثبوتیہ بھی ہیں، صفات سلبیہ بھی ہیں. کچھ وہ ہیں جو اس کی ذات کے شایان شان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی اس سے نفی کی جاتی ہے. اس کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے متکلم ہونا. اللہ متکلم ہے. ہم اور آپ بھی متکلم ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی ہم کلام کر رہے ہیں، ہم متکلم ہیں. آپ علی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ متکلم ہیں یا نہیں ہیں؟ زبان رکھنے والوں کو متکلم کہا جاتا ہے. البتہ یہ بھی علی کے نام کی تاثیر ہے کہ نام علی آ جائے تو بڑے بڑے گونگے بول پڑتے ہیں، اور جہاں علی کا نام آ جائے بڑی بڑی زبانیں رکھنے والے گونگے ہو جاتے ہیں. مل کے باجماعت یکجا حیدری. تو ہم متکلم گفتگو کر رہے ہیں. مولا امیر نے بھی فرمایا تھا اعجبوا لہذا الانسان یتکلم بلحم. علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے پر جو گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ہم جب کلام کر رہے ہیں نا زبان سے کر رہے ہیں، زبان دہن کے اندر ہے، چہرہ اعضاء و جوارے مرکب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اللہ ایسا متکلم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کی زبان ہو تو پھر چہرہ بھی ہوگا. البتہ رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ زبان نہیں رکھتا، اللہ چہرہ نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، لیکن علی ید اللہ ہے. اللہ آنکھیں نہیں رکھتا لیکن علی عین اللہ ہے. اللہ چہرہ نہیں رکھتا لیکن علی وجہ اللہ ہے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، ایک علیحدہ بحث ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا. مطلب یہ ہے جدھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ادھر علی کی آنکھ اٹھتی ہے، جدھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ادھر علی کا چہرہ مڑتا ہے، جدھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ادھر علی کا ہاتھ بڑھتا ہے. تو بہرحال ہم متکلم ہیں زبان سے. اللہ زبان نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا. ہمارے یہاں ایسی روایتیں نہیں ہیں کہ محشر میں علی اعوذ باللہ اپنی ٹانگ جہنم میں پھینکے گا. تمہیں توہین کھیلنے کا بڑا شوق ہے تو اپنی کتابوں پہ توہین کی FIR کرواؤ. بھائی جن کتابوں میں ایسی حدیثیں ہیں کہ بروز محشر اللہ علی اعوذ باللہ اپنی ٹانگ جہنم میں پھینکے گا، ہماری کتابوں میں تو ایسی حدیثیں نہیں ہیں. تو اللہ جسم نہیں رکھتا. پھر متکلم کیسے ہوا؟ اس کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے ایجاد الکلام الی غیر ہی، جس بھی چیز کو چاہے بولنے کی قوت دے دیتا ہے. یعنی اللہ جس بھی چیز میں چاہے بولنے کی قوت عطا کر سکتا ہے. وہ چاہے تو ستارہ بولے، وہ چاہے تو سورج بولے، وہ چاہے تو چاند بولے. اور تاریخ سے مثال لے لیجئے، درخت کو بولنے کی قوت اللہ نے دی اور موسیٰ سے درخت سے کلام کیا تھا. موسیٰ سے کلام اللہ نے درخت سے کیا. ایجاد الکلام الی غیر ہی، یہی تو عالم اسلام کو سمجھانا ہے. اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ ہے جس بھی چیز کو چاہے بولنے کی قوت عطا کر دیتا ہے. بابا یہی تو سمجھانا ہے. موسیٰ سے بھیری سے کلام کیا تھا. بھائی کمال ہو گیا مولانا، بھیری سے بولے مان لیتا ہے، علی کے لہجے میں بولے فتوے لگاتا ہے. تجھے بھیری کا بولا سمجھ آتا ہے، علی کا لہجہ سمجھ نہیں آتا. تو جسے اللہ رب العزت نے، البتہ پھر یہاں ڈفرنس ہے کہ اللہ نے جو لہجہ علی کو ایڈاپٹ کیا وہ ذاتی تھا، کسی نے عطا نہیں کیا. لیکن بی بی زینب کو اللہ نے عطا کیا. اور عین ممکن ہے کوئی ذہن یہ سوچ رہا ہو، جوان عقیدوں کے دامن میں باندھ کے لے جائیے گا کہ اگر بی بی کو اللہ نے لہجہ عطا کیا تو پھر کمال سیدہ کیا تھا؟ کمال پھر بھی ہے پوری کائنات میں جو اس قابل تھی کہ اسے علی کا لہجہ دیا جائے، اسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اب بی بی نے معرکۃ العرا خطبہ وہاں پہ دیا، اس کے چند اقتباسات کا ترجمہ. پہلا جملہ بی بی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات اللہ. بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا ان لوگوں کا انجام برا ہے، ان کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. بھائی قرآن تو ادھر پڑھ رہے تھے، بڑے بڑے قاری ان کے پاس تھے، لیکن بی بی کہہ رہی ہیں اللہ کی آیتوں کو تو جھٹلا رہا ہے. یعنی دربار میں کھڑے ہو کے بتایا تم صامت قرآن کو پڑھ رہے ہو، ناطق
کہ قرآن میرا بھائی حسین ابن علی ہے۔ اور یہ جملہ جو مولا کی طرف ہے کہ مولا نے فرمایا صفین کی طرف، جملہ بالکل درست ہے، مولا نے فرمایا تھا انا القرآن الناطق، میں بولتا قرآن ہوں، لیکن صرف علی نہیں، یہ 14 کے 14 بولتے قرآن ہیں، یہ 14 کے 14 مجسم قرآن ہے۔ اگلا جملہ بی بی نے انتہا کر دی، بی بی نے وہ آیت پڑھی جو کافروں سے متعلق تھی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحسبن الذین کفروا، کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے وہ گناہ کرتے جائیں، اللہ ان کے عذاب میں اضافہ کرتا جائے۔ سامنے تھا یزید ابن معاویہ، بی بی نے وہ آیت پڑھی جو کافروں سے متعلق تھی، یعنی بی بی کو پتا تھا 1400 سال گزریں گے، بڑے ایسے یزید کے روحانی بچے آئیں گے جن کا باپ یزید ہوگا، کوئی اسے شہزادہ بنائے گا، کوئی اسے مسلمان بنائے گا، آپ کو خوف آئے تو منہ پھیر لیجئے گا، لیکن اگر دل میں مودت علی گردش کر رہی ہے تو پھر بولیے گا ویسے جیسے حسینی کے بولنے کا حق ہے۔ بی بی نے وہ آیت پڑھی جو کافروں سے متعلق تھی، یعنی فیصلہ کر دیا بڑے یزید کو آ کے رضی اللہ بنائیں گے، کوئی اسے شہزادہ بنائے گا۔ میں آج یزید کے دربار میں کھڑی ہو کے یہ فیصلہ کر کے جا رہی ہوں، یزید تو آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر۔ تو آج بھی کافر ہے، محشر تک کافر رہے گا۔ ہاں، اور یہ جھگڑا بل کا تو تھا ہی نہیں، یہ جھگڑا تو اس کا ہے جس بدبخت کو کافر مانتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جھگڑا تو وہی ہے، اس یزید کو علیہ السلام یا اسے رضی اللہ بنانے کی کوششیں ہیں، وقت بہت ہوا جاتا ہے، زیادہ کا نہیں ہو سکتا، پھر جان باقی تو ذکر حسین کے وسیلے سے ملاقات باقی، میں یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن بس ایک گزارش، ہاں یزید کیسا کافر ہے، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا ابھی، کیسا کافر ہے، روایت اٹھا کے پڑھ دوں۔ فرمایا ان اللہ لم یخلق خلقا، اللہ نے کسی بھی چیز کو قلب سے زیادہ نجس خلق نہیں کیا۔ فَإِنَّ النَّاسِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور وہ جو ہم سے بغض رکھتا ہو اہل بیت سے، کل تک ہم جب بات کرتے تھے نا کہ بغض اہل بیت موجود ہے تو کہا جاتا تھا کہاں ہے، آج دیکھو جو مولا امیر کی شان میں جسارت کر رہے ہیں، کبھی امام موسیٰ کاظم کی شان میں جسارت، کبھی امام زمان کی شان میں جسارت، یہ وہی تو ہیں مبغض آل محمد کے بغض کے مارے ہوئے۔ روایت کہہ رہی ہے میرے تیرے چھٹے مولا نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں جو بغض آل محمد رکھے، یہیں پہ میں بات کو روک رہا ہوں، انجسو من القلب، وہ قلب سے زیادہ نجس ہے۔ قلب نجاسات آپ کو ساری پتہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یقیناً پتہ ہوں گی الحمدللہ، نجاسات مطہرات آپ کو پتہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں نجس ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاک ہیں۔ اچھا، نجاسات میں سے ایک قلب ہے، کتا نجس نہیں ہے، نجس العین ہے، یعنی نجس العین کی تعریف یہ ہے جو کبھی طہارت کو قبول نہیں کرتا، کبھی طہارت کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کا بدن نجس ہو جائے، غسل واجب ہو، نہر کنارے جائیے، غسل التماسی کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کریں، نہر میں چھلانگ لگائیں، باہر آئیں، بدن پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ بھائی نہری علاقے کے قریب رہنے والوں بولو تو صحیح، بدن پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ کتے کو لے جائیں نہر میں، ڈبوئیں، نکالیں، پاک ہوگا؟ ہاں، منڈی میں نہیں ہو رہا، اسلام آباد میں بھی نہیں ہو رہا، پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا، الٹا کام خراب کرے گا، جدھر جائے گا ادھر نجاست پھیلاتا جائے گا۔ کہا جو آل محمد سے بغض رکھے وہ کتے سے زیادہ نجس ہے۔ کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے۔ یزید کو مسلمان بنانے سے یزید مسلمان نہیں بنتا، بنانے والا خود کافر۔ آپ جیئیں مل کے
اسی لیے میر تکلم نے لکھا، اور آل پاکستان جانتا ہے، آل پنجاب جانتا ہے، میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، ہر وہ سنی ہمارا عزیز ہے جو سبیلے لگاتا ہے، ہر وہ سنی ہمارا عزیز ہے جو سنی ہوتے ہوئے حسینی ہے، لیکن ہماری بات تو ان سے ہوتی ہے نا جو خود کو حسین کے مخالف لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ وہ سنی سلامت رہے جو اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں حسین کے ذکر کے لیے، وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، لیکن ہماری بات ان سے ہے کہ جو حسین کے مقابلے میں آتے ہیں، ابھی محرم آتا نہیں ہے تو بڑے بڑے آ جاتے ہیں، ہم شبیہ ذوالجناح کو نہیں گزرنے دیں گے، ہم علم کو نہیں گزرنے دیں گے، ہم ماتمی جلوس نہیں گزرنے دیں گے۔ آخری 4 مصرے میر تکلم کے اور تبرکن 2 جملے مصائب کے، انہی کو جواب دیا برادر زیوی کار میر تکلم نے، اور اس نے کہا جنہیں بھی بغض ہو، روایت کی عکاسی کی امیر تکلم نے انہی 4 مصروں میں کہا، جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں، جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پہ، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ دیا خطبہ علی کی بیٹی نے، میں اس سے زیادہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ ذکر حسین کے وسیلے سے بشرط صحت و عافیہ، لیکن پھر بھی بڑا مشکل تھا۔ جانتے ہیں سیدہ زہرا کے خطبے میں اور سیدہ زینب کے خطبے میں فرق کیا ہے؟ ایک چیز کا فرق ہے، چادر۔ جب سیدہ زہرا نے خطبہ دیا چادر سر پہ تھی، علی کی بیٹی نے خطبہ بے مکنا و چادر دیا۔ مفصل روایت نہیں، ایک کا کہہ کے 4 نہیں پڑھوں گا، ایک ہی روایت پڑھ کے ممبر اگلے پڑھنے والے معزز کے حوالے۔ صاحب مفتاح الجنہ نے اس روایت کو لکھا، میں لفظوں پہ پردہ ڈال رہا ہوں، سب سے پہلے جس قرآن کا غلاف چھینا گیا، آپ کی ہائے جواب دے رہی ہے پہنچ گئے، وہ عصمت کا قرآن ثانی زہرا ہے۔ سب سے پہلے عصمت کے اس قرآن کا غلاف چھینا گیا۔ روایت سخت ہے، دل دکھے تو معاف کیجئے گا، لیکن پردہ کیسے ڈالوں، ماتمیوں کو ماتم کی دعوت ہے۔ کیوں سب سے پہلے مکنا حضرت ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا چھینا گیا؟ اس لیے کہ عباس بن کے خیموں کے سامنے کھڑی تھی، خونی لعین چادریں لوٹنے کے لیے آیا، اس لعین نے قرآن کے غلاف کی بے ادبی شروع کی۔ یہ لعین اپنی طرف کھینچتا تھا، علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچتی تھی، یہ لعین اپنی طرف کھینچتا تھا، علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ یہ لعین جوان تھا، علی کی بیٹی 54 سالہ ضعیفہ تھی۔ اس بے غیرت نے تازیانہ اٹھایا، علی کی بیٹی کے چہرے پہ مارنا شروع کیا۔ ارے تازیانے لگتے رہے، چادر نہیں چھوڑ رہی تھی، بالآخر چادر چھوڑنی پڑی اور فرات کا رخ کیا۔ کہاں باس اور جس بہن کے قدموں کے نشان مٹاتا تھا، آ دیکھ اس کا مکنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔